آپ نے تین باتیں ارشاد میں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمانوں کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچے۔ دوسرا جملہ ارشاد فرمایا المہاجر ما حجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالی نے منع فرمایا۔ تیسری بات ارشاد فرمائی المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ تین بڑی اہم باتیں پیغمبر سلام نے ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے۔ یہ مخلوق کے حقوق میں سے ہے کہ آپ سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، یعنی اسلام کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے موذی نہ بنیں، یہ کم سے کم درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر نام کا مسلمان ہے۔ یہ فرمایا المسلم، پیغمبر اسلام نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں یہ الفاظ ایسی جیسے کسی کا نام حبیب اللہ ہو اور وہ کام عدو اللہ کا کرتا ہو، تو لوگ کہیں یار کیسا تو حبیب اللہ ہے، اللہ کے دشمن والا کام کرتا ہے۔ اور رسول اللہ نے المسلم کہہ کر یہ اشارہ کیا ہے کہ مسلمان میں تو ہوتی سلامتی، پھر ایذا دیتا ہے تو کیسا مسلمان، نام کی بھی لاج نہیں ہے۔ انسان کسی کو نفع نہ پہنچائے اور نقصان تو نہ پہنچائے، اور نقصان پہنچانے کی ابتدا پہلے نیت سے ہوتی ہے، یاد رکھیں سب سے پہلے نیت ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بری نیت سے منع فرمایا کہ نیت سے پہلے نیت کرتا ہے۔ آپ وہ حدیث دیکھیں جو ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑیں تلواریں لے کر، فرمایا قاتل مقتول دونوں دوزخ میں، تو صحابہ نے کہا حضرت قاتل کا دوزخ میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، تو انہوں نے مسلمان بھائی کو قتل کر دیا، یہ مقتول کیوں دوزخ میں گیا؟ فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، یہ بھی اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اس کا داؤ نہیں لگا، ایک عمل کی وجہ سے گیا اور ایک نیت کی وجہ سے، ایک عمل کی وجہ سے گیا اور ایک نیت کی وجہ سے، یعنی نیت اتنی بری چیز ہے۔ سب سے پہلے جو ایذا میں نیت آتی ہے کہ آپ کی ایذا پہنچانے کی نیت اگر آپ میں ہے تو یہیں سے مجرمین میں شامل ہوگا، باقی تو بات کیا ہے آپ کا داؤ ادھر آ جس طرف آ جاتا، لوگ ڈسٹرب کرتے ہو، اچھے ہو کر بیٹھتے پیچھے ہو جائے، ادھر بیٹھے ادھر۔ وہ بات کی بات ہے، عمل کے اوپر آپ آ سکتے ہیں یعنی، اس لیے نیکی کے اندر بھی یہی ہے، نیت المومن خیر من عملہ، نیت مومن کی اس کے عمل سے اچھی ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اگر اچھی نیت کر لیتا میں نے کام کرنا ہے، اب آپ وہ کام نہیں کر پائے، آپ کے بس اسباب نہ بنے یا کوئی، نیت پر آپ کو اجر مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح دوسری طرف ہے کہ نیت ہے برائی پہنچانے کی، ایک ہوتا ہے برائی کا خیال آنا اور ایک ہوتا ہے عزم ہونا، دونوں میں فرق ہے۔ امام غزالی فرماتے برائی کے عزم پر پکڑ ہوگی، عزم کہتے ہیں انسان پورے اسباب مہیا کر لیتا ہے کہ اب یہ کرنا ہے، پھر داؤ نہیں لگتا اس کا، یہ مراد ہے۔ وہ جو ہوتا ہے وہ تو ایک آپ کو خیال آیا دل میں، ایک بات آئی اچھائی کی یا برائی کی، وہ پھر معاف ہوتی ہے اور اچھائی کے خیال پر ثواب مل جاتا ہے۔ لیکن یہاں جب وہ اسباب مہیا کر لیتا ہے، بندوق تیار کر رکھی کہ مسلمان بھائی کو مارنا ہے اور اس کا داؤ نہیں لگوائے نہیں، تو یہ کیا معافی ہو جائے گی اس کی؟ ایسا نہیں ہے۔ سب سے پہلے نیت سے شروع ہوتا ہے کام، اس لیے کہتے ہیں انسان کو معاملات میں اپنی نیت کو درست رکھنا چاہیے، نفع پہنچانے کے نہ ہو تو نقصان پہنچانے، کوئی نیت نہ ہو پھر بھی معافی ہے، پھر بھی معافی ہے۔ اگر وہ عمل بعد میں پھر فرمایا اپنے ہاتھ سے اور زبان سے
ہاتھ سے نقصان پہنچاتا ہے، زبان سے نقصان پہنچاتا ہے۔ دوسرا فرمایا کہ مہاجر حقیقی وہ ہے، کیونکہ حجر کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، وطن تو چھوڑ دیا، گناہ نہیں چھوڑے۔ فرمایا یہ ہجرت معتبر نہیں ہے۔ جب وطن جیسی چیز کو آپ چھوڑ رہے ہو تو اللہ کی نافرمانی کو تو پہلے نمبر پر چھوڑ دینا چاہیے۔ بل مہاجر حقیقی مہاجر وہ ہے، صحیح معنی مہاجر وہ من حجر مان اللہ عنہ، اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے۔ کیونکہ آج 14 اگست ہے اور ہمارے وطن کا یہ آزادی کا دن ہے، اس میں ہمیں اس بات کی تجدید کرنی چاہیے کہ ہم اپنی انفرادی زندگی میں کس طرح گزار رہے ہیں۔ بڑوں نے تو قربانیاں دے کر ہمیں لا کر دے دی، وطن دے دیا، اب اس وطن میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو انسان کی اپنی ذمہ داری بنتی، بعد میں دوسروں کی باری۔ یقوا انفسکم واہلیکم نارا، اور میں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ سے بچاؤ۔ یہاں سے شروع ہوتا ہے کام، آپ اپنی ذات، پھر گھر والے، پھر اسی طریقے پر پھر پورا عالم آ جاتا ہے، اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑے، صرف ترک وطن ہجرت نہیں ہے۔ صحابہ اکرام نے اگر ہجرت کی تھی، اپنے گھر بار چھوڑے تھے، تو سمینا و اطعنا بھی کہا تھا رسول اللہ کہ ہم آپ کی سنیں گے اور آپ کی مانیں گے، آپ کی سنیں گے، آپ کی مانیں گے۔ کیسی کیسی یعنی ان میں زمانے جاہلیت کی چیزیں رگو پے میں گھسی ہوئی تھی، لیکن رسول اللہ کا ایک حکم صادر ہوتا تھا، بالکل آگ لگا دیتے تھے۔ ایسی ہمتیں بھائی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان عادت پڑ جاتی ہے، وہ ہے ایک ہے بالکل نیا آتا، اور ایک چیز خون کے اندر بھی گھسی ہوئی ہے رگو ریشے میں، لیکن اللہ رسول حکم آتا ہے تو اپنے جذبات ختم، بس نہیں، جیسا سمینا و اطعنا۔ صحابہ کی خصوصی یہ تھی، سنا اور اطاعت۔ ہم سنتے تو ہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہودی کہتے سمینا و سینا، اے موسیٰ ہم نے آپ کی بات تو سن لی لیکن عمل نہیں کریں گے۔ صحابہ سمینا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم اطاعت کریں، مان کے چلیں، جیسے آپ کہیں گے ویسے چلیں۔ یہ دن تجدید عہد کا دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ وطن ہمیں دیا ہے، اس لیے دیا ہے کہ ہم دین میں آزاد ہوں۔ دیکھو روٹی پانی میں تو دوسرے ملکوں میں جو لوگ ہیں، کوئی انگلینڈ گیا ہے، کوئی امریکہ گیا ہے، کوئی کینیڈا گیا ہے، کوئی آسٹریلیا کہیں گیا ہے، دنیا کے اعتبار سے ہم سے زیادہ اچھی روٹی کھا رہے ہیں اور زیادہ راحتیں ہیں، لیکن اذان کی آواز نہیں آتی۔ ہر جگہ آپ دینی بات پر عمل نہیں کر سکتے۔ 4 آدمی جمع ہو جائیں اگر اس طرح مجمعی، فوراً پولیس آ جائے گی کہ بھئی یہ اتنی لوگ کیوں جمع ہیں، اڑوس پڑوس پر شکایت کر دیں گے۔ میرا تو جانا ہوتا ہے، یعنی جوتیاں اٹھا کے اندر رکھنی پڑتی سارے مجمع کی، اور گاڑیوں نے کہتے یار کسی وہاں جو قریب میں پارک ہو، اس کی پارکنگ ہو، یا کوئی مارکیٹ اس کی پارکنگ میں کھڑی کر کے پیدل آؤ اور جوتیاں اندر لے کے آنا، تاکہ پتہ نہ چلے کہ 4 آدمی دین کی بات سننے کے لیے جمع ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے یہاں، یہ ہے کہ کیسے بیٹھے ہیں ہمارا آزادی سے۔ وطن اس لیے تو نہیں دیا گیا تھا بھی یہاں ہمیں روٹی اچھی ملے گی، ہو سکتا ہے ہندوستان میں ہم سے اچھی روٹی کھا رہے ہو، لیکن آزادی، اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں، ہم اپنے فرائض کو کھلی آزادی سے پورا کر رہے ہیں۔ قال اللہ قال رسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، چل رہے ہیں۔ کتنے بڑا نظام ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اس لیے دیا تھا، اس لیے پاکستان بنا ہے۔ مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بنیاد ہے۔ بزرگوں نے نعرہ ایسا دیا ہے، ہمیں بڑوں نے، علماء نے دیا ہے نعرہ۔ اگر قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کے یا علامہ اقبال ان کے دل میں آیا ہے تو علماء نے بتایا ہے، ان کی تربیت کا اثر تھا کہ محمد خانوی رحمہ اللہ کی تربیت کا۔ اس لیے محمد علی جناح نے اقرار کیا کہ میرے ساتھ ایک اتنا بڑا عالم ہے کہ سارے ہندوستان کے علماء کے علم میں کیلے کا ایک طرف
یہ میرے ساتھ ہے، میرا سرپرست کا وہ کون ہے کہ حکیم الامت تھانوی ہے۔ پاکستان بنانے میں حضرت کا بہت خاص کردار ہے تھانوی رحمۃ۔ ہمارے مرشد فرمایا کرتے تھے عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اس تحریک میں رہے، ہمارے شیخ بھی محمد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ پھول پول کے علاقے میں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کے بنائے گئے تھے، اور کہا کہ حضرت رات کو سجدے میں رویا کرتے تھے اللہ پاکستان بن جائے۔ میں نے خود حضرت کے آہو فغاں دیکھی، سجدے میں پڑے پڑے رویا کرتے تھے اللہ پاکستان کو اس طرح بنا دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے اکابر، اتنے بڑے بڑے بزرگ تھانوی کے بہت بڑے خلیفہ تھے، ایسے روتے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ سے مانگتے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت دے دی۔ نعمت اس لیے دی ہے کہ ہمیں دین و اسلام پر چلیں، اس لیے دی ہے کہ ہم آزادی سے اپنے دین پر یہاں عمل کریں، ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں، ورنہ کل کو اللہ پوچھیں گے کہ جو رکاوٹوں میں عمل کرتے تھے میاں تم تو آزاد تھے، کیوں نہیں کیا عمل؟ پوچھیں گے کیوں نہیں کیا، مسجد میں کیوں نہیں گئے، مدرسوں کیوں نہیں آباد کیا، تبلیغ میں کیوں نہیں نکلے، جہاد میں کیوں نہیں نکلے؟ کیا ملمان تھی تمہیں؟ ریون جانے سے تمہیں روکتا تھا؟ بولو رکاوٹ ہے؟ بلکہ شاباشیں ملتی ہیں، ماشاء اللہ جی، واہ 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 واہ، شاباشیں ملتی۔ اور جگہ پر تو برقع کوئی ہماری خاتون یہاں برقع کرے، پردہ شروع کر دے تو شاباش ملے گی یا نہیں؟ دوسروں ملکوں میں برقع پہن کے گندے آنڈے مارے جاتے ہیں، وہ پھر بھی اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارے دوست ہمارے ساتھ پڑھتے تھے انگلینڈ کے، جب ان کی والدہ نے برقع شروع کیا وہاں پر نیا نیا تو پتھر مارتے تھے انگریز ان پر، وہ پورے شہر میں وہ اکیلی تھی جو برقع پہنتے، پتھر مارتے تھے۔ انہوں نے بڑی استقامت اختیار کی، الحمدللہ وہاں اب ایسا ماحول بن گیا کہ ہر سڑک پر آپ کو دو چار خواتین برقعے میں ہی نظر آئیں گے، ایسے حالات بن گئے۔ تو صرف آزادی کا مطلب مالی اور جسمانی اور یہ آزادی نہیں ہے، اس آزادی کا مطلب دینی آزادی ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں دینی طور پر آزاد کیا۔ اس لیے حضرت نے پوچھا تھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان دوسرے حضرات نے پوچھا تھا قائد اعظم مرحوم سے کہ یہ بتاؤ ایسا نہ ہو ملک آزاد ہو جائے تو تم نعرہ تبدیل کر دو۔ ان کا نہیں، یہی نعرہ لا الہ الا اللہ ہم اسی کے لیے بنا رہے ہیں کہ ہر آدمی آزادی سے اپنے مذہب اور اسلام اور دین پر عمل کرے۔ یہ تو وقت نہیں ملا ان حضرات کو کہ وہ اسلام کی پوری طرح اظہار رائج کر سکتے ہیں، تو پہلے چلے گئے۔ سازشیں شروع تھی اس ملک کی، یہ جو ہے بدقسمتی ہے کہ شروع سے سازشوں کا شکار رہا ہے۔ یہ پوری دنیا میں نہ مدینہ کی ریاست ہضم ہوئی کیونکہ وہ دین کے نام پر بنی تھی، اور نہ پاکستان کی ریاست ہضم کیونکہ یہ بھی دین کے نام پر بنا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے چونکہ یہ دین کے نام پر ہے اور دین داروں نے بنائی ہے، تو انشاءاللہ اس کو کبھی زوال آنے والا ہے انشاءاللہ۔ ایک انگریز کہا کرتا تھا مجھے پاکستان بہت پسند ہے، کیوں؟ کہا کہ ساری دنیا بسمیت پاکستانیوں کو اس کو ڈبونا چاہتی ہے، وہ ڈوبتا نہیں، ایسا ملک ہے۔ کیونکہ بنیاد میں شہیدوں کا خون ہے، بنیاد میں بزرگوں کی دعائیں ہیں، ان کی کاوشیں ہیں، کوششیں، ان کی نیتیں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے 1943 میں فرما دیا تھا، 1943 میں فرما دیا تھا، مجھے ایک مجذوب نے خبر دی ہے کہ 1947 میں پاکستان بن جائے گا، اور حضرت کا اسی سال انتقال ہو گیا اس ملفوظ کے بعد، اور 47 میں پاکستان بنا۔ تھانوی رحمہ اللہ یہاں تک بات کا پاکستان ہجرت ملک اس لیے دیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، اور مجاہد من جاہد نفسہ، حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے۔ یہ جو اندر بیٹھا ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور نفس سے جہاد کیا ہے کہ اس کے خلاف چلے۔ نفس جو ہے وہ چیزیں انسان سامنے پیش کرتا ہے جو غیر شرعی ہوتی ہیں اور آپ کو مرغوب ہے۔ طبیعت انسانی کو مرغوب اور اچھی لگتی ہیں، اور اللہ اور رسول راضی نہیں اس پر،
اس کے خلاف چلنے کا نام مجاہدہ. مجاہدی کی ابتدا یہاں سے، والذین جاہدوا فینا میں یہاں سے شروع ہوتا ہے مجاہدہ. یہاں سے مجاہد شروع ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نفس کی مخالفت کریں. جب کوئی نفس پیش کرتا ہے کوئی بات تو دیکھیں اللہ رسول نے اجازت دی ہو تو ضرور کر لو. آپ کہتے ہیں کلفی کھلاؤ بھی مجھے، 14 اگست تک کلفی کھلاؤ تو کھلاؤ، کلفی منع نہیں ہے. لیکن کہتا ہے مجھے فلم دکھاؤ، یہیں گردن دبا دو. کیونکہ یہ حلال حرام دونوں تقاضے لاتا ہے. حلال تقاضے پورے کرو. میرے تو شیخ فرماتے تھے حلال اس کا اتنا پورا کرو کہ حرام کی طرف جائے ہی نہیں. لیکن بعض لوگ حلال میں بھی سختی کرتے ہیں تو پھر رسہ توڑاتا ہے، پھر حرام میں منہ مارتا ہے. جس کو اپنی بیوی کے ساتھ محبت ہوگی غیروں کو کیوں دیکھے گا؟ بولو، دیکھے گی؟ جب گھر میں محبت نہیں ہے اور کہا کہ جی بس بیوی کو پیچھے سب کو پیچھے کر دیا تو پھر کیا کرے گا؟ رسہ توڑائے گا ایک دن، ایسا گناہ کرائے گا کہ سمجھ میں آ جائے گا کس کا موبق تھی. نفس کا جو علاج ہے وہ اس کی مخالفت ہے. وہ کہتے ہیں ایسا وظیفہ ہو کہ نفس برائی کا تقاضا نہ کرے، ایسا کوئی وظیفہ نہیں. اس کا وظیفہ اس کے خلاف چلنا، اس کے مخالفت سے اس کو شفا ہو جاتی ہے. عجیب بات ہے، اس کی جو بیماری ہے اس کی شفا اس کی مخالفت ہے. مخالفت کرے ٹھیک ہونا شروع ہو جائے، اس کو صحت ملنا شروع ہو جائے. اس کی بیماری کا علاج اس کی مخالفت ہے، یعنی اس کی نام ماننے میں اس کی شفا ہوتی ہے، ماننے میں نہیں. یعنی چھوٹا بچہ جو ہے وہ ضد کرے، آپ بیمار ہو ضد کرے مجھے فلاں چیز کھانی ہے، تو یہ آئس کریم کھانی ہے اور آئس کریم اس کے لیے مضر ہو، نمونیا ہو رہا ہے، اس کو ایسا ہو رہا ہے، تو آپ بتائیں وہاں اس کی نام ماننے میں اس کی صحت ہے یا ماننے میں صحت ہے؟ بالکل نفس بھی ایسی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ والے نے نفس کی مثال بھی اس سے دی ہے کہ نفس کی مثال بچے کی طرح ہے. بچہ جو ہے نا اگر دودھ چونگتا رہتا ہے نا، وہ اپنی ماں کا چوستا ہے، اگر اس کو 2 سال بعد نہ چھڑوایا جائے تو 5 سال تک بھی دودھ پیتے رہتے ہیں بچے، جہاں پر کوئی اہتمام نہیں ہے، بڑی بڑی عمر میں پی رہے ہیں. یہ بھی ہے. لیکن اگر آپ 2 سال میں چھڑا دو گے تو اس کو تکلیف تو ہوگی، لیکن بعد میں اچھی خوراک کھانا شروع کر دیں، شاندار خوراک کھائے گا. بعد روٹی کھائے گا، مرغے کھائے گا، چرغے کھائے گا، کہ دودھ کو بھول جائے گا کہ ہو یہ میں تو خام کا سمجھتا تھا ماں کا دودھ ہی سارا کچھ ہے. جب وہ اللہ کا قرب ملے گا کہ یار میں کس گناہوں کی گندی دلدل میں پھنسا ہوا تھا، سارا کچھ تو یہ ہے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، نیکی کے جذبات. یہ اللہ اپنا، جس کو مولانا رومی فرماتے ہیں نا کہ گرببینی یک نفس حسن ودود، اگر ایک لمحے کے لیے ہمیں اس ذات کا حسن نظر آ جائے، حسن ودود ایک لمحے کے لیے اگر ہم پر کھل جائے اللہ کی ذات کا حسن، فرمایا کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی کھل جائے تو اندر آتش افغنی جان ودود، تو اپنی پیاری جان بھی تو دوزخ میں آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ یار میں آگ میں ڈال دوں گا اپنی جان کو، لیکن مولا کا حسن مجھے چاہیے. اتنی اسلام میں ہمت پیدا ہو جاتی ہے، اتنی بڑی قربانی دینے کے تیار ہو جاتا ہے. اس لیے یہ حدیث آج کے اس دن کی مناسبت سے مسلمان وہ ہے جس سے کسی کو ایذا نہ پہنچے، اور مہاجر وہ ہے جو گناہ کو چھوڑ دے، اور مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف کرے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ.